ایک کنجوس نے اپنے دوست کو کھانے کی دعوت دی۔ دسترخوان پر صرف ابلے ہوئے سفید چاول کی ایک پلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا، اندر سے کنجوس کی بیوی بولی، کیا میں مرغی لے آؤں؟ بیوی نے آواز دی۔ شوہر نے جواب دیا، نہیں، ابھی ہم چاول کھا رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ مہمان کہنے لگا، جب لا رہی ہے تو اسے مرغی لے آنے دو۔ کنجوس خاموش رہا اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کی بیوی نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، بولی، مرغی لے آؤں؟ اس نے ایک بار پھر وہی جواب دیا، نہیں، تھوڑا انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد جب کھانا کھا چکے تو مہمان بیوی کی آواز دی، جی اب مرغی لے آؤں؟ مہمان دل میں خوش ہو گیا کہ بے مزہ چاول کے بعد اب مزے کی مرغی تو کھانا نصیب میں ہوگی۔ یوں ہی کنجوس کی بیوی نے مرغی لے آئی۔ مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ زندہ مرغی تھی جسے دسترخوان پر باقی گرے چاول کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آج مرغی کی بھی دعوت تھی۔ No, 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 no. مریض ڈاکٹر سے، میں کیا کروں میری عمر لمبی ہو جائے؟ ڈاکٹر، تم شادی کر لو۔ مریض، کیا اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر، نہیں، یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ شادی کے 5 سال بعد ایک آدمی نے اپنے دوست سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دل جلا دوست ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، شروع میں تو میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن اب اس سے صرف اور صرف پناہ چاہتا ہوں۔ No, 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 no. شیخ کے گھر مہمان آ گئے۔ شیخ، ٹھنڈا لوگے یا گرم؟ مہمان خوش ہو کر، ٹھنڈا۔ شیخ، جوس یا کولڈ ڈرنک؟ مہمان، کولڈ ڈرنک۔ شیخ، بوتل میں یا گلاس میں؟ اندھا آدمی کچن میں آیا اور جانچ رہا تھا کہ اس کا پاؤں ایک چور سے ٹکرایا۔ چور نے ایسی آواز نکالی جیسے اندھے کا پاؤں کسی برتن سے ٹکرایا ہو۔ اندھا پھر سے ادھر ادھر جانچ کرنے لگا۔ اب اس کا پاؤں دوسرے چور سے ٹکرایا تو اس چور نے بھی چلاکی سے ایسی آواز نکالی جیسے چاول گرے ہو۔ اندھا پھر سے ادھر ادھر جانچ کرنے لگا۔ اب اس کا پاؤں پاکستانی سے ٹکرایا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اندھے نے پھر اسی جگہ پاؤں مارا، لیکن پھر بھی پاکستانی نے کوئی بھی آواز نہیں نکالی۔ اندھے نے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اپنی پوری قوت سے پاکستانی پر ٹھوکر ماری۔ پاکستانی گھبرا گیا اور چلا کر کہا، جاہل آدمی، آٹا ہوں، آٹے کی آواز نہیں آتی۔ No, 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 no. ڈاکٹر، اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روز ورزش کرو۔ سردار، ہم کرکٹ، فٹ بال اور ٹینس روز کھیلتا ہے۔ ڈاکٹر، گڈ، کب تک؟ سردار، جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک رن مرید اپنی شادی سے پہلے ہر وقت گھر والوں سے لڑا کرتا تھا کہ کیا تم ہر وقت آلو بینگن پکاتے رہتے ہو؟ یہ شادی ہو گئی ہے تو یہ منحوس ڈش اپنے گھر میں کبھی نہیں پکنے دوں گا۔ شادی ہوتے ہی گھر والوں سے علیحدہ ہو گیا۔ چند دن بعد اس کے گھر والے اسی سے ملنے آئے۔ گھر کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگا تو اس پر آلو بینگن سجے تھے۔ گھر والوں نے اسے خوب سنائی اور پکڑ کر مارا کہ آلو بینگن بکواس کر کر کے تمہیں سالوں نے ہمارا دماغ چاٹا ہے، اب یہ کیا سوگات ہے؟ رن مرید کپڑے جھاڑتے ہوئے اطمینان سے اٹھ کر کہنے لگا، یہ آلو بینگن تو نہیں ہے، یہ تو بینگن آلو ہے۔ No, 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 no. آج میں بہت بور ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں نے بیگم کو باندری بول دیا۔ ماشاءاللہ، تب سے بہت رونق لگی ہوئی ہے۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ کافی پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب اب 600 روپے لے لیں اور دونوں سی دیں۔ ایک پیر صاحب کو ان کے ایک مرید نے دعوت پر بلایا۔ پیر صاحب اپنے چیلے کو لے کر اس کے گھر گئے۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو دیکھا کہ سالن میں انڈے اور آلو رکھے ہیں۔ پیر صاحب نے دل ہی دل میں سوچا کہ کمبخت نے چکن کی جگہ انڈے اور آلو کا سالن بنایا ہے، مگر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بڑے ادب سے پوچھا کہ انڈے کے والدین کہاں ہیں؟ تو مرید نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، حضرت یہ انڈے بیچارے یتیم ہیں۔ No, 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 no. بلی، تم کتنے سال کے ہو؟ ہاتھی، 5 سال کا۔ بلی، اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟
ہاتھی نیٹو پیتا ہوں، بہترین نشرما کی 10 خوبیوں والا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ بلی 30 سال۔ ہاتھی اتنی چھوٹی کیسے ہو؟ بلی پونڈس کریم لگاتی ہوں، بڑھتی عمر تو جیسے تھم سی گئی ہے۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اللہ میاں کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، ارے اللہ میاں کے پاس تو کار میں بیٹھ کے بھی پہنچا جا سکتا ہے، بشرطے کار تمہاری امی ڈرائیو کر رہی ہو۔ LBW کی 5ویں اپیل بھی منظور نہ ہوئی تو بالر کا تاؤ آ گیا۔ وہ امپائر کی طرف پلٹا اور غصے سے بولا، جناب علی تو بتائیے کہ آپ کی چھڑی کہاں ہے؟ امپائر نے حیرت سے کہا، چھڑی؟ کیسی چھڑی؟ میرے پاس کوئی چھڑی نہیں ہے۔ بالر گرایا، کمال ہے، میں نے کسی اندھے کو بغیر چھڑی کے نہیں دیکھا۔ No. ایک فقیر بیوٹی پارلر کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کئی دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ بیوٹی پارلر میں جو لڑکی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو زمین کھا جاتی ہے یا آسمان۔ ایک کنجوس آقا نے کسی وقت اپنے ملازم سے خوش ہو کر انعام دینے کا وعدہ کیا، مگر بعد میں خیال آیا کہ میں نے غلطی کی ہے، خواہ مخواہ اپنا نقصان کیا ہے۔ اسی جب ملازم سامنے آتا تو آقا گردن پھیر لیتا۔ ایک روز ادھر سے ایک اونٹ گزرا۔ آقا نے نوکر سے پوچھا، اس کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ ملازم نے جواب دیا، جناب اس نے بھی کسی کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ No. سردار پولیس سے، کل رات چور میرے گھر سے ٹی وی کے علاوہ سب سامان لے گئے۔ پولیس، تو ٹی وی کیوں چھوڑ گئے؟ سردار، کیونکہ ٹی وی تو میں دیکھ رہا تھا نا۔ No. ایک سیاستدان نے آنا تھا تو روڈ سے تمام ریڑھی والوں کو ہٹایا، مگر ایک سردار وہیں کھڑا رہا۔ ایک پولیس والا آیا، چل سردار ریڑھی ہٹا۔ سردار، او دھیان سے، ہم بھی اپنے علاقے کا MPW ہے۔ پولیس والا، سوری سر، سلیوٹ کر کے، مگر سر MPW کیا ہوتا ہے؟ سردار، او خانہ خراب، اتنا بھی نہیں پتا، مونگ پھلی والا۔ کسی نے سردار سے پوچھا، سردار جی محبت شادی سے پہلے کرنی چاہیے یا شادی کے بعد؟ سردار ہنستے ہوئے بولا، جب مرضی کر لو یار، لیکن خیال رہے کہ بیوی کو نہ پتہ چلے۔ No. شوہر اپنی جیب میں بیوی کی تصویر اس لیے رکھتا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں تو میں ہر مصیبت کو منہ دے سکتا ہوں۔ خواتین شاپنگ مکمل کر کے جیسے ہی گھر پہنچتی ہیں، اچانک اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اوف، جو اصل چیز لینی تھی وہ تو رہ ہی گئی۔ No. ایک ہینڈسم لڑکا کلاس میں آیا، ساری لڑکیاں اس کو لائن مارنے لگی۔ اچانک لڑکا اونچی آواز میں بولا، باجی سائڈ پہ ہو جائیں، جھاڑو لگانا ہے۔ No. ایک آدمی غیر قانونی طریقے سے انڈیا گیا۔ سیکیورٹی آفیسر، تم کون ہو؟ آدمی، میں ہندو ہوں۔ آفیسر، اچھا تو تم مجھے بھگوان کے 5 نام بتاؤ۔ آدمی، یسو، پنجو، ہار، کبوتر، ڈولی۔ جن لڑکیوں کو ساس سسر کے ساتھ رہنا پسند نہیں، ان کو چاہیے شوہر کی تلاش بھی یتیم خانوں میں کیا کرے، خاندانوں میں نہیں۔ ایک داماد اپنے سسرال گیا تو ساس نے پوچھا، بینگن شیف پکا لوں یا بھنڈی مبارک یا پالک پاک کھانا پسند کریں گے؟ داماد بولا، میں گنہگار سا بندہ ہوں، ان مقدس سبزیوں کے نام لینے کے قابل کہاں، بس آپ کوئی بغیرت آوارہ سا مرغا ہی پکا لیں۔ No.